أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह आराफ आयत नंबर 161 से आयत नंबर 168 तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का हम तर्जुमा आपके सामने जिक्र करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। ठीक है। वइज़ क़ीला और जब कहा गया लहुम उनसे उस्कुनु तुम रहाइश रखो, तुम सुकूनत इख्तियार करो, हाज़िहिल क़र्यता इस बस्ती में। जब उनसे कहा गया कि तुम इस शहर में इस बस्ती में सुकूनत इख्तियार करो, वकुलू और तुम खाओ, मिन्हा इसमें से, हैसु शिअ्तुम जहां से तुम चाहो, वक़ूलू और तुम कहो, हित्ततुन मुआफ कर दे। हित्ततुन का तर्जुमा करेंगे मुआफ कर दे, बख्श दे।
وَدْخُلُوا اور تم داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے نغفر ہم معاف کر دیں گے لکم تمہارے لیے خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کو سنزید عن قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو یعنی ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اضافی ثواب دیں گے ٹھیک ہے فبدل تو یا سو بدل تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا منہم ان میں سے قولا بات کو غیر علاوہ الذین اس کے جو قیل لہم کہی گئی لہم ان سے فارسلنا تو ہم نے بھیج دیا علیہم ان پر رجزا عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یظلمون اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے ان میں سے ظالموں نے دوسرا لفظ بدل دیا علاوہ اس لفظ کے جو ان سے کہا گیا تھا تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا آسمان سے کیا کر دیا عذاب بھیج دیا وَاسْأَلْهُمْ اور آپ سوال کیجئے پوچھ لیجئے ان سے عن القریتی بستی کے متعلق التی وہ جو کانت تی حاضرت البحر سمندر کے کنارے ان سے اس بستی کے متعلق پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی اذ جب یعدون وہ تجاوز کر رہے تھی فی السبت ہفتے میں جب وہ ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے لگے اذ تأتیہم اذ جب تأتیہم آئی تھی ہم ان کے پاس حیتانہم ان کی مچھلیاں یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن شرعن نمایاں ہو کر وَيَوْمَ اور جس دن لا يَسْبِتُونَ نہ ہفتہ کرتے وہ یعنی ہفتے کے دن نمایاں ہو کر ان کے پاس مچھلیاں آ جاتی تھی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا لا تأتیہم وہ مچھلیاں بھی نہ آتی کذالک اسی طرح نبلوہم ہم انہیں آزما رہے تھے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ جو نافرمانی کرتے رہے اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ایک جماعت نے منہم ان میں سے لِمَ تَعِذُونَ کیوں تم نصیحت کرتے ہو قوما ایسی قوم کو اللہ مہلکہم اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے او معذبہم یا انہیں عذاب دینے والا ہے عذابا شدیدا سخت عذاب او معذبہم عذابا شدیدا یا انہیں عذاب دینے والا ہے سخت عذاب قالوا تو وہ کہنے لگے معذرتاً عذر پیش کرنے کو الی ربکم تمہارے رب کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ وہ ڈرتے رہیں تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے وہ کہنے لگے تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما وہ جو ذکروا نصیحت کی گئی انہیں بھی جس کے ساتھ انجینا ہم نے بچا لیا الذین ان لوگوں کو جو ینہونا روکتے رہے عن السوء برائی سے
وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب عذاب کے ساتھ بئیس بدترین عذاب کے ساتھ بما كانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے تھے فلما پھر جب عتوا انہوں نے سرکشی کی عما نہو اس سے وہ جو منع کیے گئے یعنی جب وہ ان کاموں میں حد سے آگے بڑھنے لگی جن سے انہیں روکا گیا تھا قلنا ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ تم قردتن بندر خاسئین ددکارے ہوئے یعنی جن کاموں سے ہم نے انہیں روکا تھا ان میں وہ حد سے تجاوز کرنے لگے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ وَإِذْ اور جب تأذن آگاہ کیا ربک تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ البتہ ضرور اٹھائے گا ان پر الی یوم القیامت قیامت کے دن تک من وہ جو یسومہم انہیں مبتلا رکھے گا سوء العذاب برے عذاب کے ساتھ ان ربک بے شک تیرا رب لسریع العقاب البتہ جلد دینے والا ہے عذاب وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور رحیم بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ٹکڑے کر دیا فی الارض زمین میں امما مختلف گروہوں میں منہم الصالحون ان میں سے کچھ نیکی کرنے والے ہیں ومنہم دون ذالک ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے وبلوناہم اور ہم نے انہیں آزمایا بالحسنات بھلائیوں کے ساتھ والسیئات اور برائیوں کے ساتھ لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں تاکہ وہ کیا کریں واپس لوٹ جائیں یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا چلیے الحمدللہ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو انتظامی حیثیت سے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا صحرائے سینا میں پہنچ کر بنی اسرائیل کے لیے پانی کا مسئلہ حل فرمایا اور 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ پانی پینے کی جگہ معلوم تھی دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا خوراک کے طور پہ من و سلوہ نازل فرمایا اور ساتھ میں حکم دیا کہ ہماری عطا کی ہوئی روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا البتہ وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے تو مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک صحرائے سینا میں سرگردہ رہنے کا واقعہ سورہ مائدہ میں بیان ہو چکا جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انہیں صحرا میں سرگردہ رکھا سورہ بقرہ میں صحرائے سینا کا یہ واقعہ بھی بیان ہو چکا کہ بنی اسرائیل من و سلوہ جیسی اعلیٰ غذا کھاتے کھاتے تھنگ آ گئے تو انہوں نے اس کے بجائے سبزی ترکاری دال لہسن پیاز کا مطالبہ شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ وہاں جا کر کاشت کرو اپنی من پسند سبزیاں وغیرہ اگاؤ استعمال کرو اب تمہیں کوئی چیز مفت نہیں ملے گی بلکہ تمہیں اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑے گی اور بستی میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط بھی عائد کر دی جس کا آج کے سبق میں ذکر چل رہا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا اس بستی میں سکونت اختیار کرو. یہ واقعہ پیش آنے کے زمانے کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اس بستی میں داخلہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیش آیا، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. یہ کون سی بستی تھی جس میں داخلے کا حکم ہوا؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اریحہ نامی بستی تھی جو کہ دشمن قوم کنعانیوں کے قبضے میں تھی. بعض نے کسی اور بستی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس بستی میں رہو، کھیتی باڑی کرو، غلہ اور سبزیاں اگاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور جہاں چاہو اس میں سے کھاؤ، تمہارے لیے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے. البتہ اس بستی میں داخلے کے لیے 2 شرائط پوری کرنا ہوں گی. پہلی بات یہ وَقُولُوا حِطَّةٌ شہر میں داخل ہوتے وقت حِطَّہ کہو. عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے گرا دینا یا اتار دینا، اور اسی طرح معافی کے معنی میں بھی استعمال ہوا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمیں معاف کر دے. اگر یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے تو پھر معنی یہی ہے کہ اے اللہ ہم سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہمیں معاف فرما دے. گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو استغفار کرنے کا حکم دیا. ظاہر ہے کہ معافی مانگنا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، اور معافی مانگنے والا شخص آئندہ ایسی غلطی کے عدم اعادہ کا وعدہ کرتا ہے. مطلب استغفار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا، زبان سے کوئی بیہودہ کلمہ ادا نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا غیر اسلامی فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ خود پہنا ہوا تھا، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. جب آپ نے نزول فرمایا تو خود اتار دیا. آپ نے اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے ہاں قیام فرمایا، پھر غسل کیا، 8 رکعت نماز ادا فرمائی. بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا. دوسری بات یہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. مفسرین نے یہاں پر سجدہ کے 2 معنی کیے ہیں کہ مکمل سجدہ یا صرف جھک جانا. تو سجدہ اور رکوع دونوں عاجزی کی علامت ہے، اور دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے. تو سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عاجزی کے ساتھ گردن کو جھکائے ہوئے داخل ہونا، غرور اور تکبر کا اظہار نہ کرنا. اور اگر سجدہ سے مراد سجدہ لیا تو معنی ہوگا کہ شکرانے کی نفل ادا کر کے بستی میں داخل ہونا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو جہل کے قتل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا فرمائے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کا فرعون جہنم میں داخل ہو گیا. تو فرمایا کہ اگر تعمیل حکم میں یہ دونوں کام کر لو گے تو نغفر لکم خطیئاتکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو مزید انعام عطا فرمائیں گے. لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی تعمیل کے بجائے فبدل الذین ظلموا منہم ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے بدل دیا قولا غیر الذی قیل لهم اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی. کیونکہ یہ مفسد ذہن کے لوگ تھے، ہمیشہ الٹا چلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت حطۃ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے حطۃ کی بجائے حنطۃ فی شعیرۃ کے الفاظ کہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سٹے کے اندر گندم ہونی چاہیے. ویسی الٹ پلٹ باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن کو خم کیے ہوئے شہر میں داخل ہونا.
لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اکڑ دکھائی اور گردن کو جھکانے کی بجائے چوتھڑوں کو کیبل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اس طرح انہوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دونوں احکام کو تبدیل کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کرنے کا یقین دلایا، لیکن انہوں نے اس کی عائد کردہ شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو تبدیل کر دیا. عذاب کی نوعیت کے بارے میں تورات کے باب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی، جس سے وہ بکثرت مرنے لگے. جب طاعون پھیلتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی بستیاں صاف ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو بغیر کسی وجہ کے سزا میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ بما کانوا یظلمون، بنی اسرائیل کو ان کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی تھی. دوسرے مقام پر آیا ہے یفسقون، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی تھی. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. اور یہ قانون صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکر گزار کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے پیغمبر آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی. حاضرہ کا معنی ہوتا ہے سامنے، حاضرۃ البلد شہر کے قریب، شاملات وغیرہ کو کہتے ہیں. تو جس بستی کا ذکر ہو رہا ہے یہ بحیرہ قلزم کے کنارے پہ واقع تھی. تورات میں اس کا نام ایلات اور تاریخ میں ایلا آتا ہے. آج کل اسے عقبہ کہتے ہیں، جس کے نام پر خلیج عقبہ مشہور ہے. اسی نام پر بندرگاہ بھی ہے، چونکہ یہ ساحلی مقام ہے. یہاں کے اکثر باشندوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے. مختلف اقوام کے نزدیک ہفتے کے مختلف ایام کو تقدس حاصل ہے. مسلمانوں کے نزدیک جمعہ جو ہے سید الایام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے باقی تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس دن جمعہ کی نماز خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے. تاہم دنیا کے دیگر کاروبار بھی نماز کے وقت کے علاوہ بدستور انجام دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا جب جمعہ کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. گویا اہل ایمان کے لیے اس مقدس دن میں مکمل طور پہ کاروبار بند کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح نصارہ کے ہاں اتوار کا دن مقدس ہے، جس دن وہ خصوصی عبادت کرتے ہیں. یہودیوں نے مقدس دن کے طور پہ ہفتہ کو اختیار کیا، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس دن صرف عبادت کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے. اب یہی مقدس دن یہودیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا. آئلہ کے لوگ، ان کا عمومی پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن ان کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے تھے. کچھ دیر تک تو انہوں نے اس حکم پہ عمل کیا، لیکن ایسا حیلے بہانے سے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے. تو اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی اسی نافرمانی کا ذکر فرمایا. اذ یعدون فی السبت، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر ذرا آپ ان سے اس بستی کا حال پوچھے جب یہ لوگ ہفتے کے دن میں تعدی کرتے تھے. حکم تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بھی نہ کرو، لیکن انہوں نے اس کے لیے حیلہ یہ کیا استتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر تیرتی ہوئی. شرعن شارعہ کی جمع، جس کا معنی پانی پر تیرنا، اچھلنا، سامنے آنا، ظاہر ہونا. ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. یہ لوگ ہفتے کے دن کا کس قدر احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کیا یہ اس دن شکار سے باز رہتے ہیں یا نہیں.
تو ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا یعنی ہفتے کے علاوہ باقی ایام میں ان کے پاس مچھلیاں نہیں آتی تھی، یعنی بہت کم تعداد میں آتی اور وہ بہت کم شکار کر پاتے، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہوتی اور اگلے دن غائب ہو جاتی۔ فرمایا كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، ہم اس طرح ان کو آزماتے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ تو ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہل بستی نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ سمندر کے کنارے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیے، انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں کثرت سے پانی پر نمودار ہوتی تو سمندر کا پانی نالیوں کے ذریعے حوضوں پہ چھوڑ دیتے، جس کا بہت سی مچھلیاں بھی بہہ کر حوض میں جمع ہو جاتی، اور پھر وہاں پہ راستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ اور جب اگلا دن یعنی اتوار کا دن آتا تو ان مچھلیوں کو آسانی سے حوضوں سے پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو جمع کرتے اور اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ اللہ کے حکم کی عملی طور پہ خلاف ورزی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، اس چیز کا ارتکاب نہ کرنا جس کا یہودیوں نے کیا، کہ اس طرح تم بھی معمولی حیلوں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال سمجھنے لگ جاؤ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے حرام چیز کو حیلے کے ساتھ حلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی حرام کی تھی، لیکن وہ چربی کو خود نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کو بیچ کر اس کے پیسے کھا جاتے تھے، یہ بھی ان کی غلط حیلہ سازی تھی۔ تو اس واقعے میں بھی انہوں نے حیلے سے ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں کہ سال کا اکثر حصہ تو نصاب کے بقدر اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اور سال کے آخر میں مال جو ہے بیوی کے نام ہبہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ تو ایسا حیلہ حرام ہے جس کے کرنے سے کوئی فرض ضائع ہوتا ہے، البتہ ایسا حیلہ اختیار کرنا جس کے کرنے سے انسان کسی حرام چیز سے بچ جائے، اس قسم کے حیلے کا جواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی اعلیٰ درجے کی کھجوریں بطور تحفہ پیش کی، آپ نے پوچھا کیا تمہارے ہاں ساری کھجوریں ایسے ہی ہوتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہم ادنا قسم کی کھجوریں زیادہ مقدار میں ادا کر کے اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ قسم کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا ذالک عین الربا، یہ تو سود ہے، جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تھوڑی چیز کے بدلے میں زیادہ حاصل کرنا یہ تو سود کے مترادف ہے، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ اس کا جائز طریقہ یہ ہے بیع الجمع بالدراہم، اپنے کھجوروں کو درہم کے بدلے میں مناسب قیمت میں بیچ دو اور اس نقدی سے اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو، اس طرح تم سود کے لین دین سے بچ جاؤ گے۔ اس قسم کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن ملکی قانون کے تحت ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی کیونکہ مصری قانون کے تحت وہ بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ تدبیر یہ تھی کہ غلام آپنے کا پیمانہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا، جو تلاش کرنے پہ برآمد ہو گیا۔ پھر بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں چوری کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس پہ چوری ثابت ہو جائے اسے سال بھر مالک کے غلام میں رہنا پڑتا ہے۔ تو اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر میں روک لیا۔ تو اس قسم کی تدابیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی بتلائی تھی۔ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، قسم اٹھائی کہ تندرست ہونے پہ اسے 100 چڑیاں ماروں گا۔ بیوی بڑی نیک پارسا اور خدمت گزار تھی، لیکن ناراضگی کوئی وجہ پیدا ہو گئی اور آپ نے قسم اٹھا لی۔ جب تندرست ہو گئے، قسم پورا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حیلہ بتایا
کہ 100 تنکے جوڑ کر ایک چڑی بنا لو اور پھر ایک ہی دفعہ مارنے سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ بنی اسرائیل کا حیلہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو حکم الہی کے شرعی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں بند کر کے غلط حیلہ سازی کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ آگے پھر مزید بیان کیا اسی بات کو، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، جب ان میں سے ایک گروہ یعنی خاموشی اختیار کرنے والوں نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر نہیں عن المنکر کرنے والوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے انہیں منع کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کر سکیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہوتا تھا تو تم نے روکا کیوں نہیں، تو ہم کہہ سکے کہ پروردگار ہم نے تو ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ تو کسی کو برائی سے روکنے کے 3 ہی طریقے ہیں۔ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ برائی کو طاقت کے ساتھ دبا دیا جائے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر کوئی زبان سے روکنے کی ہمت بھی نہیں پاتا تو نہیں عن المنکر کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے کہ جب بعض لوگ دیکھیں کہ ان کے درمیان برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ منع نہ کریں تو خطرہ ہے کہ سارے کے سارے ہی ہلاک نہ ہو جائیں۔ سورہ مائدہ میں بھی گزر چکا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ اہل علم لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، تو یہ برائی ان میں مسلسل آ رہی تھی۔ تو اس واقعے میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو خود تو خاموش تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے لیکن روکنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو۔ تو منع کرنے والوں نے روکنے کی پہلی وجہ یہ بیان کی تاکہ وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکے، اور دوسری وجہ یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ ڈر جائے اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز آ جائے اور اس طرح عذاب الہی سے بچ سکیں۔ معلوم ہوا کہ اصلاح کے پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے مایوس ہو کر اصلاح چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ آخر دم تک اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری کوشش کے بعد مبلغ کو یقین ہو جائے کہ اس کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر نہیں عن المنکر واجب تو نہیں رہتا، البتہ بلند ہمتی اسی میں ہے کہ برائی سے منع کرتا رہے، اور جہاں امید باقی ہو کہ شاید یہ سمجھ جائیں گے وہاں منع کرنا واجب ہوتا ہے۔ انبیاء اور ان کے متبعین کی یہ سنت ہے کہ وہ مرتے دم تک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہ بڑا قابل قدر کام ہے، اہل حق نے اس کی پاداش میں بڑے بڑے مصائب برداشت کیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بزرگوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا۔ 4ویں-5ویں صدی کے امام شمس الدین سرخسی بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ مبسوط آپ کی بڑی مشہور اور معروف کتاب فقہ کی کتاب ہے۔ حاکم وقت نے طلاق کے مسئلے میں غلطی کی، آپ نے بہت سمجھایا کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرو، لیکن بادشاہ نہ مانا بلکہ آپ کو گرفتار کر کے 15 سال تک کے لیے اندھے کنویں میں قید کر دیا، اور یہ مبسوط تقریباً 20 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ آپ نے وہ کنویں میں بیٹھ کے لکھوائی اپنے طالب علموں کو، نیچے کنویں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اوپر آپ کے طالب علم ہوتے تھے تو وہ لکھوایا کرتے تھے، تو اس سے ایک کتاب آئی جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والوں کی جزا اور نافرمانی کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی نافرمان لوگوں نے ناصحین کی نصیحت پہ کوئی توجہ نہ دی، انجینا الذین ینہون عن السوء، برائی سے منع کرنے والوں کو ہم نے نجات دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ظلم کرنے والوں کو ہم نے سخت سزا میں پکڑ لیا۔ وجہ ظاہر ہے بما کانوا یفسقون کہ وہ نافرمان تھے۔
اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اس سے باہر نکلنے والے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور پھر جب وہ سرکشی میں بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب ناصحین کی نصیحت کے باوجود وہ لوگ ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز نہ آئے تو انہوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی۔ آنے کا جانے کا راستہ تھا لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے نافرمانوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے کہیں وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار بلا ہو جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ صبح اٹھے تو نافرمانوں کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ دیوار سے جھانک کر دیکھا تو ہر گھر میں انسانوں کی بجائے بندر تھے، مرد عورتیں سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 20,000 سے 70,000 تک ہے، اور سورہ مائدہ میں بندروں کے ساتھ خنزیروں کا بھی ذکر ملتا ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے بڑے بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں، جوانوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر مسخ شدہ شکلوں والے خنزیر اور بندر اپنے منع کرنے والے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاؤں پر اپنے سر رکھتے تھے، آہوازاری کرتے تھے، اپنے جرم پہ پشیمان ہوتے تھے، لیکن اللہ کا عذاب وارد ہو چکا تھا۔ صرف 3 دن زندہ رہنے کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو موجودہ لوگوں کو اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے اسے نصیحت بنا دیا کہ خدا کا عذاب اس صورت میں بھی آ جاتا ہے کہ نافرمانوں کی شکل ہی تبدیل کر دی جائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوٹس دیا کہ تمہارے ان پہ در پہ خرابیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر مستقل ذلت مسلط کی جا رہی ہے جس میں تم قیامت تک مبتلا رہو گے، تو فرمایا تمہارے پروردگار نے انہیں خبردار کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور بھیجے گا ان پر اِلَى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، مَن یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو جو انہیں برے طریقے سے سزا دیں گے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن سے مراد وہی دن نہیں جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی، اس سے قرب قیامت مراد ہے۔ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ان کا جد امجد دجال بھی آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس وقت یعنی قرب قیامت تک مختلف ذرائع سے ذلت مسلط رہے گی۔ تو یہاں پر تأذن کا لفظ غور طلب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا یا اعلان کرنا۔ سورہ توبہ میں بھی آئے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے۔ تو فرمایا اس بات کو دھیان میں لاؤ جبکہ تمہارے پروردگار نے خبردار کیا کہ وہ یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو ان کو بہت بری سزا دیتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ بعض اوقات مجرموں کو فوراً سزا دے دیتا ہے، جیسا کہ پیچھے مثالیں آ چکی ہیں۔ جو ہی کسی نے حد سے تجاوز کیا، کسی کو زلزلے نے پکڑ لیا، کسی پہ چیخ مسلط کی گئی اور کسی کی شکلیں تبدیل کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ رب العزت کی صفت یہ بھی بیان کی گئی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، کہ وہ بہت بخشش کرنے والا ہے، ازحد مہربان ہے۔ وہ گنہگاروں کو مہلت بھی دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع بھی دیتا ہے، لیکن جب وہ برائی سے باز نہیں آتے تو پکڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں۔ بنی اسرائیل میں 72 مذہبی فرقے بن گئے
जो आपस में दस्त व गिरेबान रहते हैं। यहूद और नसारा में ये फ़िरके पहले भी मौजूद थे, आज भी है। अकीदे, आमाल और बिदात के एतबार से अलग-अलग फ़िरके बने हुए हैं, जो कि सज़ा ही की एक सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि बनी इसराइल 72 फ़िरकों में मुनक़सम हुए, तो मेरे उम्मत के लोग 73 फ़िरकों में बढ़ जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक के अलावा बाकी सारे जहन्नुमी होंगे। और नाजी फ़िरका वही होगा कामयाबी वाला, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे गामजन होगा। मिनहुमुस सालिहूना, उनमें कुछ नेक लोग भी होंगे, अगरचे अक्सरियत गुनहगारों की है, लेकिन लोगों की एक कलील तादाद क़यामत तक नेकी की तरफ भी मायल रहेगी। हिंदुओं, ईसाइयों और हर कौम में कुछ न कुछ अच्छे लोग भी मौजूद रहते हैं, जो कुरान मजीद के प्रोग्राम को तस्लीम करते रहते हैं। यहूदियों में भी अब्दुल्लाह इब्न सलाम पहले ही दिन इस्लाम लेके आए थे। वमिनहुम दून ज़ालिक, लेकिन अक्सरियत दूसरी तरफ ही है। दूसरे मकाम पे फरमाया अक्सरुहुम फासिकून, उनकी अक्सरियत नाफरमान ही है। वबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्याति, हमने आजमाया उनको खूबियों से और बुराइयों से। कभी सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद और माल दौलत दे के आजमाया, कभी बीमारी, तंगदस्ती और गुलामी में मुब्तला करके आजमाया। और उसका मकसद ये था लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग हक की तरफ वापस लौट आए। अल्लाह ताला ने हर तरीके से आजमाया और देखा कि क्या ये राहत में, शुक्र और तकलीफ में सब्र करते हैं या नहीं, लेकिन उनकी अक्सरियत नाशुक्र गुजार ही निकली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं क़यामत तक उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करूँगा जो उनको तरह तरह के अजाब में मुब्तला रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना हमारे लिए आसान बनाए और कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर